السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ماحولی نظام یا ایکو سسٹم کا مطالعہ کریں گے۔ ماحولی نظام یا ایکو سسٹم ہمارے اطراف کی دنیا دو قسم کے اجزاء سے تشکیل پاتی ہے، جاندار اور غیر جاندار۔ جاندار کو حیاتی یا بائیوٹک اجزاء کہتے ہیں اور غیر جاندار کو غیر حیاتی یا ابائیوٹک اجزاء کہتے ہیں۔ ان جاندار اور غیر جانداروں میں مسلسل باہمی عمل جاری رہتا ہے۔ جاندار اور ان کے مسکن یا ماحولی اجزاء کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے جو مخصوص خاکہ تیار ہوتا ہے اسے ماحولی نظام یا ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے درمیان ہونے والے باہمی عمل سے مجموعی طور پر ماحولی نظام بنتا ہے۔ ماحولی نظام کی تشکیل یا اسٹرکچر آف ایکو سسٹم۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے مختلف غیر حیاتی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے غیر جاندار اجزاء سے رابطے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی خردبینی جاندار کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دوسرے جاندار کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ درختوں کو زائد روشنی درکار ہوتی ہے جبکہ کچھ کو کم روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سائے میں ان کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ماحولی نظام میں غیر حیاتی جزء مثلا ہوا، پانی، مٹی، سورج کی روشنی، درجہ حرارت، رطوبت وغیرہ جانداروں پر یا حیاتی اجزاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی ماحولی نظام میں کون سے جاندار زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کی تعداد کا تعین کا انحصار اس ماحولی نظام کے غیر حیاتی اجزاء پر ہوتا ہے۔ جاندار ماحولی نظام کے غیر حیاتی اجزاء کو مسلسل استعمال کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، اس لیے ماحولی نظام میں حیاتی اجزاء کی وجہ سے غیر حیاتی اجزاء کا تناسب کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ماحولی نظام میں ہر جاندار اپنے اطراف کے غیر حیاتی اجزاء پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر ماحولی نظام کے دیگر جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ماحولی نظام میں ہر جاندار اس ماحول میں رہتے ہوئے نقل و حرکت کرتے ہوئے مخصوص کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بڑے ماحولی نظام کو بائیومز کہتے ہیں۔ اس بائیومز میں کئی چھوٹے ماحولی نظام شامل ہے۔ زمین خود ایک وسیع ماحولی نظام ہے۔ زمین پر دو قسم کے بائیومز پائے جاتے ہیں، پہلا بری ماحولی نظام یا لینڈ بائیومز اور دوسرا آبی ماحولی نظام یا ایکویٹک بائیومز۔ پہلا بری ماحولی نظام یا لینڈ بائیومز۔ جو ماحولی نظام صرف خشکی پر ہوتا ہے اسے بری ماحولی نظام کہتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء کی تقسیم صرف خشکی پر غیر یکساں ہے، اس لیے مختلف قسم کے ماحولی نظام تیار ہو گئے ہیں۔ مثلا گھاس کے میدانی علاقے کا ماحولی نظام یا گراس لینڈ ایکو سسٹم۔ جن ممالک میں بڑے درختوں کی نشوونما کے لیے بارش کا تناسب کافی نہیں ہوتا وہاں گھاس کے میدان تیار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ماحولی نظام میں گھاس کے بڑے پیمانے پر نشوونما ہوتی ہے۔ زیادہ گرمی اور مناسب بارش کی وجہ سے خود رو نباتات کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بھیڑ، بکریاں، زراف، زیبرا، ہاتھی، ہرن، شیر، شیر ببر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف پرندے، حشرات اور خردبینی جاندار بھی پائے جاتے ہیں۔ جنگلاتی ماحولی نظام یا فوریسٹ ایکو سسٹم۔ یہ قدرتی ماحولی نظام ہیں۔ جنگلات میں مختلف قسم کے حیوانات، درخت ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء میں زمین اور ہوا میں موجود نامیاتی، غیر نامیاتی اجزاء، آب و ہوا، درجہ حرارت، بارش الگ الگ تناسب میں ہوتے ہیں۔ دوسرا آبی ماحولی نظام یا ایکویٹک بائیومز۔ زمین کا 71% حصہ پانی ہے، صرف 29% حصہ خشکی ہے، جس کی وجہ سے آبی ماحولی نظام کا مطالعہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ قدرتی ماحول میں آبی ماحولی نظام علاقوں کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں۔
آبی ماحولی نظام میں میٹھے پانی کا ماحولی نظام اور کھارے پانی کا ماحولی نظام میٹھے پانی کا ماحولی نظام اس ماحولی نظام میں ندی، تالاب، جھیلوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس ماحولی نظام میں ندی کے ذریعے اور پانی کے بہاؤ کے ذریعے توانائی منتقل ہوتی ہے۔ آبی حصے کی تہہ میں بے شمار تجزیہ کار ہوتے ہیں۔ وہ نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو غیر حیاتی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں۔ کھارے پانی کا سمندری ماحولی نظام اس ماحولی نظام میں سمندری نباتات کی نشوونما ہوتی ہے۔ کائی پر زندگی بسر کرنے والی چھوٹی مچھلیاں، جھینگے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ سمندر کے درمیانی حصے میں چھوٹے پیمانے پر آبی جاندار پائے جاتے ہیں۔ بڑی مچھلیاں ثانوی صارفین ہیں۔ سمندر میں غذائی اشیاء بڑے پیمانے پر ملتی ہے۔ سمندر کی تہہ میں تجزیہ کاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مردہ نباتات و حیوانات اور بیکار مادے سمندری تہہ میں جمع ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں تقریباً 520 تحفظ گاہیں اور قومی باغات میں کئی قسم کے ماحولی نظام کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کازیرنگا قومی باغ میں ہاتھی، جنگلی بھینسیں، ہرن، شیر، تیندوے کے علاوہ کئی حیوانات کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے بھارتی ایک سینگ والے گینڈوں کی یہاں پر بھی 2/3 تعداد پائی جاتی ہے۔ بھرت پور کی تحفظ گاہ آبی پرندوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ گجرات میں گیر جنگل راب دار ایشیائی شیروں کی دنیا میں واحد تحفظ گاہ ہے۔